السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے بیچ مولانا ڈاکٹر محمد طلحہ ندوی جی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے چینل میں تشریف لائے ہیں۔ سر، جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ امامت دیکھنا بہت آسان ہے لیکن بہت مشکل کام ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے بہت صحیح کہا کہ امامت دیکھنے میں بہت آسان ہے لیکن یہ بہت مشکل جاب ہے۔ لوگ اس کو آسان اس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ ہر مسلمان پہ نماز فرض ہے، جیسے مقتدی کو نماز پڑھنا ہے ویسے امام کو نماز پڑھنا ہے۔ تو لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اپنی نماز تو امام صاحب پڑھیں گے ہی، پڑھا دیے تو اس میں ان کا کیا کمال، وہ بہت آسان کام ہے، پڑھنا ہے پڑھا دیں میں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ عوام آزاد ہے، کہیں بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن امام بندھا ہوا ہے کہ وہ کہیں نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی مسجد میں اس کو پڑھنا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، ضروری ہو، جیسا بھی کام ہو، آپ چھوڑ کر کے آپ امامت کے لیے اپنے مصلی پر نمازیوں سے پہلے حاضر ہو جائیں۔ اگر 1-2 منٹ بھی اگر تاخیر ہوئی تو لوگ سامنے کے بجائے گھڑی کی طرف رخ کرنے لگتے ہیں اور بڑی ترچھی نگاہ سے اور گھورتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب 2 منٹ تاخیر کر دیے، کہاں ہیں؟ تو یہ اتنا مشکل کام ہے کہ 24 گھنٹہ امام بندھا ہوتا ہے اور ذہنی طور پر وہ مسجد سے منسلک ہوتا ہے، اس کو ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ اب کیا ٹائم ہو رہا ہے، اور کہیں بھی ہوتا ہے وقت سے پہلے نکل لیتا ہے تاکہ وہ اپنی امامت کر سکے۔ تو دیکھنے میں تو بہت آسان ہے کہ نماز پڑھنی ہے پڑھا دیے، لیکن وہ کہیں نہ جائے، بندھا رہے، رات میں اٹھ کر گھڑی دیکھتا ہے کہ وقت ہوا کہ نہیں ہوا۔ 2 بجے بھی سوچتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اس کا کان بھی بجنے لگتا ہے۔ تو خطیب صاحب، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں آپ لوگ 20 سال سے کتابت کر رہے ہیں، اس کو بھی لوگ 1 گھنٹے کا کام آسان سمجھتے ہیں، اس کے متعلق اپنا اس وشے میں روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، خطابت کا بھی مسئلہ ویسے ہی ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا صاحب تقریر کرنے تو جانتے ہیں، 1 گھنٹہ تم ہفتے میں ٹائم دینا ہے، ان کو 2000 4000 6000 دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں 200، کہیں 500، کہیں 1000 2000 اس طرح پکڑا دیتے ہیں۔ بھائی صاحب، اس نے پوری زندگی پڑھائی کی ہے اور اس کو 1 ہفتے میں 1 مرتبہ تقریر کرنے کے لیے موضوع پر اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، کئی کتاب دیکھنے پڑتے ہیں، موجودہ حالات پر نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جا کر کے ایک اچھا مقرر بہترین طریقے سے اپنا مافی ضمیر ادا کر سکتا ہے۔ اس کو کتابوں کا اور علم کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یعنی ہفتہ بھر تیاری کرے 1 گھنٹہ تقریر کے لیے، دیکھنے میں تو آسان لیکن عملی طور پر بہت مشکل کام ہے۔ عوام اس کو بالکل دوسری نگاہوں سے دیکھتی ہے، اور جیسے چنا اور چنیا بادام جو ہمارے یہاں کہتے ہیں مونگ پھلی کو، جیسے اس کو تول کر کے ریٹ لگاتے ہیں، اسی طرح امام صاحب کے وقت اور ٹائم کو ریٹ لگاتے ہیں۔ بولے ان کا کیا ہے، 1 گھنٹے کا کام ہے اور پیسہ لینا ہے اور آرام کرنا ہے۔ آخر کیا بات ہے، عوام اماموں کی ضروریات اور ان کی مسئلات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس مہنگائی کے زمانے میں ان کی تنخواہ 4 سے 10 ہزار ہوئی کرتی ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ امام کو لگتا ہے لوگ انسان نہیں سمجھتے ہیں بلکہ فرشتوں کے قبیل کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے خاندان کے ہیں۔ ان کی بیوی بیمار پڑتی ہے تو امام صاحب خالی جھاڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ان کے بچے کو بھوک لگتے ہیں تو دم کر کے پانی پلا دیتے ہیں تو ان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ ہم کو تو لگتا ہے ایسے ہی ان کا گھر 20,000 میں نہیں چلتا اور امام صاحب کا گھر 5,000 میں چلانے کو کہتے ہیں۔ یہ ظلم ہے اور سراسر ظلم ہے۔ یہ ایک فیکلٹی ہے اور محترم فیکلٹی ہے۔ اگر اس کو ہم نے صحیح طریقے سے ڈیولپ کیا ہوتا تو جیسے اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور ماسٹر اور ٹیچر اور پروفیسر بنانے میں لوگ فخر کرتے ہیں، اسی طرح امام بنانے میں فخر کرتے کہ میرا بیٹا فلاں مسجد کا امام ہے۔
بلکہ حالت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں امام صاحب ہے میرا بیٹا، تو لوگ بولتے ہیں 4-5 ہزار ملتا ہوگا، کیسے اپنا گھر چلاتا ہے؟ تو باپ کی نگاہیں شرمندگی سے جھک جاتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کی اہمیت، اس کے وقار، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کو جانتے ہیں، وہ فخر سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا امام ہے۔ لیکن ہم نے ایز اے فیکلٹی اس کو ڈیولپ نہیں کیا۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اماموں کی حالت بہت خراب ہے، جسے ادھر ہم لوگ بر صغیر بھی کہتے ہیں، لیکن آپ عرب میں چلے جائیں، دوسرے ممالک میں چلے جائیں، امام ایز اے فیکلٹی اس کو بحال کیا جاتا ہے۔ امام کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، امام کی تنخواہ بڑی ہینڈسم ہوتی ہے۔ آپ کو اور بتاتا چلوں، اسی ملک میں جو عدالت عالیہ ہے، جس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں، 1993 میں اس نے تاریخی فیصلہ سنایا تھا کہ امام کو فرسٹ کلاس کا درجہ دیا جائے، فرسٹ کلاس آفیسر کا۔ اس کی تنخواہ 30 سے 40 ہزار روپے ہونی چاہیے۔ اس وقت سیکنڈ پے کمیشن لاگو تھا، ابھی 7th پے کمیشن لاگو ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا فرسٹ کلاس آفیسر کے برابر ان کی حیثیت ہونی چاہیے۔ ایک سپریم کورٹ کا جج یعنی فیصلہ سنانے والے جو جج کا بینچ ہے، وہ امام کی اہمیت سمجھ رہے ہیں، ان کو فرسٹ کلاس کا آفیسر سمجھنے کا اور درجہ دینے کی بات کر رہے ہیں، اور مسلمان کا جسے استنجا کرنے کا شعور نہیں ہے، وہ بھی اپنے امام سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ 5-6 ہزار روپے ہے۔ یہی تنخواہ ان کی 60-70 ہزار روپے ہوتی، کالر کھڑا کر کے بہترین سے شان سے آتے تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر لوگ کھڑے ہوتے۔ لیکن تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے ان کو حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھی جاتی ہے۔ ارے یہ نہیں تو 5 کو مل جائے گا ابھی، اگر یہ امام نہیں تیار ہے اور ٹیڑھا اگر الٹا سیدھا بولے گا تو ہم اس کو نکال باہر کریں گے، پھر اس سے کم میں امام بحال کر لیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے مقام اور عظمت کو ہم نے جانا نہیں۔ ہم مسجد کو بنانے کے لیے جب عوام 1 کروڑ 2 کروڑ کروڑوں روپے لاکھوں روپے دیتی ہے، یہاں تک کہ استنجا خانے میں ٹائلز اور ماربل لگانے کے لیے لاکھوں روپے دیتی ہے، تو اگر ہم عوام کو ایجوکیٹ کریں اور یہ کمیٹی والے اگر اس پر دھیان دیں اور کمیٹی والے کو اگر ایجوکیٹ کرے ایک طبقہ، تو انشاءاللہ تعالی عزیز یہی عوام جو کروڑوں روپے مسجد بنانے میں دے رہی ہے، اپنے امام کو 50 ہزار روپے تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسہ دے گی۔ لیکن ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس میں پڑھے لکھے لوگ آپس میں چرچا تو کرتے ہیں، رائے مشورہ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف اس کو چینل پہ نہ چلائیں، بلکہ اس کو ایک تحریک بنائیں اور اماموں کو تنخواہ دلانے کی ایک محنت کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ سر، مؤذن کی فضیلت حدیث میں بہت آئی ہے، اس کے الٹا مؤذن کے ساتھ لوگ غلط طریقے سے پیش آتے ہیں۔ ان کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ چائے اور ناشتے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے کہ آپ نے بہت اچھے طنز، آپ کا طنز جو ہے بہت بڑھیا ہے، آپ نے بہت اچھی بات اٹھائی ہے کہ حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میدان حشر میں مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی، یعنی اپنی شان کے ساتھ پہچانا جائے گا، لوگ رشک کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کی تشریح بتا رہا ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں مؤذن کو اتنی کم تنخواہ دی جاتی ہے کہ اس کے سے چائے ناشتہ صحیح طریقے سے مہینہ بھر کیا جا سکتا ہے 4-5 ہزار روپے میں، اور مؤذن ایسے آدمی کو رکھا جاتا ہے نہ جس کے تلفظ صحیح ہوتے ہیں، نہ جس کی آواز صحیح ہوتی ہے۔ اس کی صرف واحد وجہ ہے پیسے کی وجہ سے۔ اس کے لیے بہترین قاری ہونا چاہیے، بہترین آواز ہونی چاہیے کہ اذان سن کر آدمی رک جائے، اتنی کشش ہونی چاہیے۔ مسجد پورے رانچی شہر میں بالکل بڑے اعتماد سے کہتا ہوں 2-3 جگہ کے علاوہ کہیں اذان صحیح نہیں ہوتی ہے اور پرکشش نہیں ہوتی ہے، نہ اس پر دھیان دیا جاتا، اور اس کے گناہگار
امت بھی بنے گی، کمیٹی بھی بنے گی، اور جو اس سے منسلک لوگ ہیں وہ بھی بنیں گے کہ اللہ کا نام عظمت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اور تلفظ کی صحیح تلفظ کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ اور بہترین آواز کے ساتھ نہیں پکاری جاتی ہے اس رب کائنات کا نام، تو اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اس قوم کا حشر کیا کرے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم کی کیا حالت ہے. اور ایک آدمی جس کو کوئی شعور نہیں ہے وہ بھی مؤذن کو ڈانٹتا ہے اگر کہ یہاں گندگی ہے، یہاں ایسی ہے. 5,000 روپے میں ہم مؤذن کو خرید لیتے ہیں اور زر خرید غلام بنا لیتے ہیں، حالانکہ مؤذن کا کام صرف اذان دینا ہے، خادم کا کام ہے صفائی کرنا. لیکن ہمارا یہاں معاملہ ہی سب الٹا پلٹا ہے. اللہ کرے کہ لوگوں کو ان کے اندر بیداری آئے اور کچھ لوگ کھڑے ہیں اور اس پر کام کریں، اس کی اصلاح کا کام کریں. سر سجاد جیسن نے اس کا پہلا آواز سجاد جیسن اٹھایا سر. ہاں، آواز اٹھانے والے تو بہت لوگ ہیں. سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ لکھتے رہتے ہیں، کچھ لوگ بولتے رہتے ہیں، کئی علماء کی تقریریں آتی ہیں. لیکن ہمارے شہر میں کر بھلا تو ہو بھلا چینل کے ذریعے یہ ایک باضابطہ آغاز کیا گیا ہے. اس کی آواز اٹھائی ہے سجاد ادریسی نے. تو میں ان کو رائے دوں گا کہ آپ اس کو تحریک میں بدلیں، چند نوجوانوں کو کھڑا کریں، پڑھے لکھے لوگوں کو کھڑا کریں، باشعور لوگوں کو کھڑا کریں، اور اس پر مستقل اسٹریٹجیکل ورک ہو، یعنی اس کے لیے لاہے عمل بنایا جائے اور اس پر واقعی عمل کروایا جائے لوگوں سے. اللہ آپ لوگوں کی مدد فرمائے اور ان کے اس اچھے جذبات کو قبول فرمائے اور انہیں آگے کام، اللہ ان سے آگے اور کام لے. میں اس کے لیے دعا گو ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.